والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شمع رسالت کی فرمان غوث اعظم کے عقیدت مند، آئیے ہم سب سے پہلے سبز گنبد میں حرم فرمانے والے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کس بنا میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نظرانہ پیش کرنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله على محمد. محترم الكرام اور گھر میں پردے میں رہتے سننے والی خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیچھے تھوڑا سا خطیب کی جتنے قریب رہیں گے وہاں تھوڑا سا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیارے آقا علیہ السلام کے اوپر کیا تھا. محترم کرام اور جمعہ جیسے بابرکت دن عطا فرمایا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے اور توفیق ہے. آج جس موضوع کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ موت کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ساتھ چلتا ہے. محترم کرام، جتنے بھی دنیا میں مذہب ہے، مذاہب ہے اور جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں، سب کے سب یہ اقرار کرتے ہیں کہ جو ہے موت برحق ہے. جی موت برحق ہے، موت سب کو آنا ہے. موت ایسا کوئی انسان نہیں ہے جو دنیا بنی اور قیامت تک بھی کوئی شخص نہیں آ سکتا کہ جو ہے موت کا دعویٰ یہ موت مجھے نہیں آ سکتا. فرعون جو ہے اپنے آپ کو بہت بڑا خدا کا دعویٰ کرنے والا تھا. وہ اپنے آپ کو فرماتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، سب سے بڑا مجھے رب مانو. مگر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو نیست و نابود فرما دیا اور جو ہے دنیا کے لیے عبرت بنا کر جو ہے مصر کے جسم میں جو ہے پتلا جو ہے اس کا جسم جو ہے تو فرض بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ حاضرین کرام کہ موت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ موت کو یاد رکھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت کیا ہے؟ تو فرمائے کہ موت کہ ہر انسان کا جو ہے یہ انسان، اللہ کے نبی فرمائے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے انسان اور موت کو ایک جگہ، انسان کو اور موت کو جو ہے ایک جگہ رکھا ایکم احسن عملا، کوئی ایک عمل کرنا. تو حاضرین کرام اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے، کانسیپٹ کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھیجنے کا، میں آپ کو وہ بتانا چاہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ پارے 27 سورہ ذاریات میں فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسان اور جن کو اس لیے پیدا کرے وہ ہماری عبادت کرے. حاضرین کرام اللہ تعالیٰ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کرا ہے. یقیناً جو ہے تمام چیزیں اپنے لیے ہیں، جو ہے دنیا کی زندگی گزارنا ہے. مگر صوفیاء کرام فرما رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی گزارو، دنیا میں رہو، مگر جو ہے تمہارے دل میں دنیا کی محبت نہیں آنا چاہیے، ہمارے دل میں دنیا کی محبت نہیں آنا چاہیے. حاضرین کرام موت ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موت کو کثرت سے جو ہے یاد کرو، بلکہ صحابہ کرام کو جو ہے حاضرین کرام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جو جلیل القدر صحابی ہیں، دیکھیں آپ حضرت عثمان روایت میں آتا ہے جو حضور فرمائے کہ اے عثمان تم جنت کے ہو، اپنی زندگی میں حضور 100 مرتبہ جنت کے کہتے ہیں. تو روایت میں آتا ہے محققین اور محدثین فرماتے ہیں کہ جنت البقیع میں جو ہے آپ قبر پر بیٹھ کر رو رہے ہیں. فرمائے کہ اے عثمان تم جنتی ہو، تم رو رہے ہو، کیا ماجرا ہے؟ آپ کی داڑھی مبارک کر ہو گئی. فرمایا یقیناً جو ہے میں جنتی ہوں، یقیناً جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں. اگر خبر کوئی چیز نہیں دیکھی، کوئی نہیں، صرف خبر دیکھی کہ اعمال دیکھی. حاضرین کرام خبر جو ہے اعمال دیکھی گی. تو لہذا جو ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ،
یہ مال اور اولاد سب تمہارے لیے فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے۔ تو حضرت کرام آزمائش ہے، دنیا میں بھیجنے کا کانسیپٹ، اللہ کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے اچھی طریقے سے زندگی گزارے۔ حضرت کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کامیاب انسان ہے جو ابد و آباد ہونے والی زندگی کو ترجیح دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعلیٰ پارہ 30 میں فرماتا ہے کہ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کو زیادہ ترجیح دیتے ہو، باقی رہنے والی ہے آخرت، آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، تم دنیا کو زیادہ ترجیح دیتے ہو۔ تو حاضرین کرام بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ موت کو یاد کرنا چاہیے، موت کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ موت کو کیسے یاد کرنا، صحابہ پوچھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو ہے کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو، یہ کوئی مفہوم ہے، حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ لوگوں دل کو بھی زنگ لگتا ہے، ہر چیز کو بھی زنگ لگتا ہے، تو صحابہ فرمائے یا رسول اللہ وہ زنگ کو دور کرنے کا طریقہ کیسا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ موت کو یاد کرو اور جو ہے کثرت سے قرآن شریف پڑھو۔ حاضرین کرام ابھی کبھی آپ جو ہے قبرستان جاتے ہیں، جمعے میں بھی جو ہے دادا کے پاس یا والدین کے پاس بیٹھ کوئی جاتے ہیں ہر جمعہ کے دن، تو آپ سوچیں کہ وہ جو ہے قبر ہے، جو ہمارا گھر ہے، جو ہمیشہ رہنے والا ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ قبر جو ہے مومن کے لیے ایک جنت کا باغ ہے اور کافر کے لیے جو ہے ایک جہنم کا گڑھا ہے۔ تو حاضرین کرام سوچیں کہ آپ تصور کریں کہ مجھے وہاں جانا، آپ کبھی جو ہے کھیلے میں آپ تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے کہ موت کا تصور، ایک بہت بڑا بادشاہ جب انتقال ہوا تو انتقال سے پہلے انہوں نے وصیت فرمایا کہ لوگوں جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کے باہر 2 ہاتھ رکھ دینا۔ تو فرمایا کیا مانگ رہا ہے، کیوں ایسا؟ تو لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جو ہے میں خالی ہاتھ آیا ہوں اور خالی ہاتھ جاتا ہوں، ٹھیک، خالی ہاتھ آیا ہوں اور خالی ہاتھ جانا ہے۔ تو حضرت کرام موت کو حضرت عیسیٰ علیہ نبی کی علیہ السلام جلیل القدر نبی ہے، روایت میں آتا ہے رستے سے گزر ہو۔ دیکھیے موت کیسی ہے، یہ روایت میں آتا ہے کہ موت سے جو ہے جانور بھی ڈرتا ہے۔ تو روایت میں آتا ہے عیسیٰ نبی کی علیہ السلام جا رہے رستے سے، دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹ ہے جو بہت تندرست اونٹ ہے اور باقی کے کئی چند اونٹ ہیں، اونٹوں پر جو ہے بہت تکلیف دے رہا ہے، سبقت لے کے جا رہا ہے، اور روایت میں آتا ہے اونٹوں کو تکلیف دے رہا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی کی علیہ السلام گئے اور جا کر روایت میں آتا ہے کہ اونٹوں کا جو مالک ہے وہ دیکھ رہا ہے اور جا کر جو ہے کان میں کچھ کہے اور پھر چند دنوں کے بعد جب آئے پھر عیسیٰ علیہ السلام کو ملاقات کرا ہو چرواہا اونٹ کا مالک، تو فرمانے لگا کہ حضرت چند دن پہلے بہت تندرست اونٹ تھا، بہت اچھا اونٹ تھا۔ تو فرمانے لگے بالکل تندرست تھا، میں آپ اس کے کان میں کیا کہے؟ فرمانے لگے کہ میں اس کے کان میں کہا کہ موت بدحق جی، موت کے تصور سے جو ہے وہ ہیبت طاری ہو گئی اور جو ہے وہ کمزور ہو گئی۔ تو حضرت کرام سوچیں موت آنا ہے، سب کو موت آنا ہے، موت کو یاد کریے، موت کو جو ہے اللہ موت مطلب جو ہے آخرت کی فکر کریے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے، کوئی چیز باقی رہنے والی ہے، باقی رہنے والی ہے صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ محترم حاضرین کرام، اسی طرح جو ہے صحابہ کرام کا معاملہ تھا کہ جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ہمیشہ جو ہے موت کا تذکرہ کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ روایت میں آتا ہے حاضرین کرام آپ توجہ فرمائیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جی یہ بھی بہت جلیل القدر نبی ہے، آپ کے تعلق سے آتا ہے سورہ یوسف میں ہے کہ یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم فاتح السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلموں والحقنی بالصالحین۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تو آسمان اور زمین کا مالک ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت کا میرا کارساز ہے، مددگار ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی۔ توجہ فرمائیے حضرات کرام، یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں توفنی مسلموں والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے موت عطا فرمانا مسلم میں اور جو ہے آخرت میں صالحین کے ساتھ۔ حاضرین کرام آپ توجہ فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان کے پاس
ملک الموت آتے ہیں. جی ملک الموت آتے ہیں. وہ ملک الموت آنے سے پہلے 4 فرشتے آتے ہیں. روایت میں آتا ہے کہ 4 فرشتے اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں. ایک فرشتہ دیکھتا ہے پوری مشرق اور مغرب کا پورا جائزہ لیتا ہے. اس کے بعد پھر دوسرا فرشتہ دیکھتا ہے, دوسرا فرشتہ بھی جو ہے مشرق اور مغرب کا جائزہ لیتا ہے. اسی طرح 4 فرشتے پورے مغرب اور مشرق کا جائزہ لیتے ہیں. تو روایت میں آتا ہے محققین اور محدثین فرماتے ہیں وہ 4 فرشتوں میں ایک فرشتہ جو مشرق سے مغرب کا جائزہ لیتا, انسان جو مرنے والا ہے ایک گھڑ بھی اس کا مرنے کا باقی نہیں ہے. جی ایک گھڑ بھی. اور روایت میں آتا ہے دوسرا جو فرشتہ جائزہ لیتا ہے اس کی ایک سانس بھی باقی نہیں رہتی. مشرق سے مغرب جب پورا جائزہ لیتا ہے. تو روایت میں آتا ہے اسی طرح جو ہے حاضرین اکرام آگے فرماتے ہیں جب تیسرا جائزہ لیتا ہے تو روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی جگہ کہیں متعین ہے کیا نہیں, کہیں متعین, تو کہیں پر بھی متعین ہے. تو محترم حاضرین اکرام توجہ فرمائیے, یہ دنیا سے ہم گزرنا ہے, یہ دنیا فانی ہے, یہ دنیا میں رہنا نہیں ہے. کہ آخرت کی فکر کریے, ہم کو دنیا میں رہیے. صالحین کا جو ہے بزرگان دین کس طرح زندگی گزارے, جو ہے صالحین کس طرح زندگی گزارے. تو وہ تعلق سے آپ کو بتاؤ کہ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تمام لوگ موجود ہیں. ملک الموت اسرائیل علیہ السلام, 4 فرشتے ہیں نا, اس میں اسرائیل علیہ السلام ہیں جو روح کو قبض کرتے ہیں. اور ان کو کیسے ملی آپ کو بتاؤ کہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب آدم علیہ السلام کو بنا, کئی لوگ جو ہے اس میں جو ہے بہت اختلافات ہیں, پر آدم علیہ السلام کو جب اللہ بنانے کا ارادہ فرمایا تو اللہ فرمایا کہ جاؤ جبرائیل مٹی لے کر آؤ. تو روایت میں آتا ہے جب مٹی, اور آدم علیہ السلام کو کون سی مٹی سے بنا معلوم آپ کو؟ آدم علیہ السلام کو ہم بتاؤں گا آپ کو کہ آدم علیہ السلام کو مکے کی مٹی سے بنا. جب مکہ کعبہ ہے, کعبہ موجود ہے, دو مٹی سے بنا. تو روایت میں آتا ہے حضرت کرام جب فرشتے جبرائیل علیہ السلام گئے تو مٹی انکار کر دی, میں نے دی. اس کے بعد روایت میں آتا ہے میکائیل علیہ السلام گئے, انکار کر دی. اسرافیل علیہ السلام گئے, انکار کر دی. جو اسرائیل علیہ السلام گئے تو مٹی لیے اور اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے. مٹی رو رہی تھی. تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اسرائیل علیہ السلام کو جو ہے یہ حکم جاری فرما دیا کہ ملک الموت ہے, اس لیے کہ بلا جو ہے اجازت سب کے موت جو ہے روح قبض کر سکتے. حاضرین کرام تو بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جو ہے آپ توجہ فرمائیے کہ جو ہے موت کو یاد کرنا چاہیے, موت کا تذکرہ اور جو ہے موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے. سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بتا رہا ہوں ہمیں, دربار میں تمام لوگ موجود تھے. تو روایت میں آتا ہے کہ ملک الموت, ملک الموت تو ایک گورا انسان بازو تھا سلیمان علیہ السلام, دیکھ کر ملک الموت چلے. تو وہ جو درباری میں جو شخص تھا وہ دیکھ کر فرمایا کہ یا نبی اللہ یہ کون ہے؟ بولے ملک الموت. تو شاید میری روح قبض کر لیا ہے. تو بولے واللہ اعلم ورسول, اللہ ہی جانتا ہے. تو روایت میں آتا ہے حضرت کرام وہ شخص فرمایا کہ مجھے کتابوں میں لکھا ہوا ہے, احادیث میں ہے, مجھے آپ ہند پہنچا دو. کہاں پر؟ ہندوستان. ہندوستان جو ہے سب سے پہلے ہمارا ہندوستان ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان سے مسلمان نکل جاؤ, NR سے فلانا فلانا. یہ ہندوستان میں سب سے پہلے ہمارے جو ہے جد اعلیٰ آدم علیہ السلام آئے. ہندوستان میں سب سے پہلے آزاد ہوئی, جی سب سے پہلے آزاد ہوئی. تو الغرض سلیمان علیہ السلام کو فرمایا کہ وہ ہند بھیج دو. جیسا ہی ہند وہ شخص پہنچا تو روایت میں آتا ہے حضرت کرام اسرائیل علیہ السلام گئے اور اس کی روح. تو بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ متعین آپ کہاں پر آپ کی موت لکھی ہوئی ہے, اس لیے جو ہے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ خاتمہ بالخیر, موت کو یاد کرتے ہوئے موت کے لیے دعا کرنا کہ اللہ مجھے میرا خاتمہ بالخیر فرما. حاضرین کرام کا ایسے لوگ ہیں جو ہزاروں حج کریں, ہزاروں عبادتیں کریں. روایت میں آتا ہے حاضرین کرام کہ ایک شخص کعبے کو پکڑ کے خوب رو. تو روایت میں آتا ہے کہ ایک بزرگ طواف کریں کعبے کا تو بہت دقت تانی ہو گئی, رونے لگا. حضرت جا کر جو ہے رو, فرمائے کیا ماجرا ہے, کیا پریشانی ہے تمہاروں کو, کیوں رو رہے ہیں؟ فرمائے وہ فرمانے لگا کہ حضرت کیا بات بتاؤ کہ آپ کا نام کیا ہے؟ فرمانے لگا میرا نام یہ ہے. تو روایت میں آتا ہے حضرت کرام کہ وہ بزرگ نام بتائے تو آپ اللہ والی ہیں اور آپ صالحین ہیں, اس لیے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے 2 بھائی ہیں جو بہت عبادت گزار,
ایک بھائی جو ہے اتنا عبادت گزار تھا جو ہمیشہ عبادت کرتا تھا، مگر جب اس کا وقت آیا، حساب کا وقت آیا تو وہ کہتے ہوئے مانا کہ میں عیسائی ہوں، نعوذ باللہ، میں عیسائی ہوں، اس دنیا سے چلے گئے۔ پھر روایت میں آتا ہے کہ میرا دوسرا بھائی جو ہے ہر سال حج کرتا تھا، ہر سال عمرہ کرتا تھا، اور میرا بھائی جو ہے خیرات اور جو ہے کثرت سے مال خرچ کرتا تھا۔ اور جب اس کا وقت آیا اور وہ فرمانے لگا میں یہودی ہوں، حاضرین کرام توجہ فرمائیے، اعمال اپنی جگہ ہے، جی نماز پڑھنا روزہ رکھنا تمام ہے، مگر خاتمہ بالخیر۔ آپ کو بتاؤ کہ موت کے وقت امام رازی اتنے بڑے مفسر ہیں، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ نزا کا وقت جب آپ کا آیا تو روایت میں آتا ہے کہ آپ کے زبان سے کلمے طیب جاتے ہو، بہت بڑے محدث۔ تو یہاں پر محققین لکھتے ہیں کہ کلمہ کیوں ظاہر نہیں ہو رہا تھا، کیوں کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہے تھے؟ تو شیطان آ گیا تھا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ جب موت کے فرشتے آتے ہیں اور روح گزرتی ہے، اس درمیان میں جو ہے شیطان بھی آ جاتا ہے، حائل ہو جاتا ہے۔ تو روایت میں آتا ہے حضرت کرام شیطان جو ہے حضرت امام رازی سے سوال کرا کہ اللہ کو تم کیسا مانتے؟ تو روایت میں آتا 300 دلیل دیے امام رازی، کتنے؟ 300 دلیل۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اس لیے بولتے کہ جو ہے کسی سے مرید ہو جانا، جب ہم مرید ہو جائیں گے تو اللہ والوں کا فضل ہو جاتا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ امام رازی کے مرشد محترم جو ہے اللہ والے جو ہے وضو کر رہے تھے، کئی میل دور وضو کر رہے تھے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ محققین اور جو ہے اپنے علماء کرام اپنے کتابوں میں لکھے کہ امام رازی پر جو ہے وہ لوٹے سے جو وضو کر رہے تھے وہ پھینکے جیسا مارے تو امام رازی کے پاس پانی کے قطرے گرے اور فرمائے کہ امام رازی بولو الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتا ہے، جی غیب پر مطلب اللہ کو نہیں دیکھتا۔ تو حاضرین کرام توجہ فرمائیے، بڑے بڑے بزرگان نے دین کو جو ہے شیطان نہیں چھوڑا۔ تو حاضرین کرام جو ہے موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور آپ کو بتاؤ کہ ایک شخص، ایک دانا، حکایت ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص جو ہے ہر سال ایک بادشاہ، بتا رہا ہوں میں آپ کو، حکایت ہے اور دانا تو دانا انسان جو عقل مند انسان، تو روایت میں آتا ہے ہر سال ایک بادشاہ مقرر ہوتا ہے اور وہ بادشاہ کی جو ہے ہر تمام خواب اور تمام لوگ بات سنتے ہیں۔ تو بتا رہا ہوں آپ کو کہ اب تو آباد ہونے والی زندگی ہے، اس کی تیاری کرنا ہے آپ کو، جو آخرت ہے، جو قبر ہے، جو محشر ہے، اس کی تیاری کرنا ہے میرے بھائی۔ تو روایت میں آتا ہے کہ ہر سال ایک بادشاہ مقرر ہوتا اور وہ بادشاہ سے ایگریمنٹ کراتے کہ آپ جو بولیں وہ آپ کا حکم مانیں گے، آپ کے احکام پر چلیں گے، مگر آپ کا 1 سال ہو گیا تو آپ کو 1 سال کے بعد ایسی جگہ لے کر جائیں گے جہاں پر کوئی موجود نہیں رہے گا، بنجر زمین رہیں گی، نہ کھانے کے لیے رہے گا نہ پینے کے لیے رہے گا، وہیں آپ کی موت ہو جائے گی۔ تو حضرت کرام ایسی چند سال گزرے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک دانائی شخص، ایک عقل مند شخص آیا، تو روایت میں آتا ہے آ کے فرمانے لگا میں بادشاہ ہوں۔ تو فرمایا یہ ریکوائرمنٹ ہے، یہ ایگریمنٹ ہے، تو الغرض ٹھیک ہے۔ جیسا ہی بادشاہ کے تخت میں بیٹھا تو جہاں پر لوگ چلے جاتے تھے بادشاہوں کو بھیج دیتے تھے جو ہمیشہ لوٹ کر آنا نہیں ہے، تو وہاں پر بہترین محلات بنا دیا اور بہترین جو ہے ہر چیز کی فیسلٹیز کر دیا۔ اب یہاں پر جو بھی بادشاہ آخری سال اور آخری دن رہتا تو یہ رونے ہوئے جاتے تھے، اور جب اس کا وقت آیا تو مسکراتے ہوئے جا رہا، پوچھنے لگے کیا ماجرا ہے؟ تو حاضرین کرام یہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دانائی اور عقل مند شخص جو ہے ابد و ابد ہونے والی زندگی کے لیے تیار کر لیا، تو آپ کیا اور میں کیا تیاری کریں؟ جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، جو قبر ہے، جو محشر ہے، جو ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے، اس کے لیے کیا تیاری کریں بتائیے۔ حاضرین کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موت کو کثرت سے یاد کرو۔ جب بندہ موت کو یاد کرتا ہے، اللہ کے خوف سے روتا ہے، تو اس کو توبہ کی توفیق کیا ملتی؟ نمبر 1 توبہ کی توفیق، نمبر 2 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی جو ہے اس کو نفس کی جو لذت ہے وہ نفس کی لذت ختم ہو جائے گی۔ نمبر 3 فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہے اس کو جو ہے آپ عبادت میں لذت، جی عبادت میں لذت آتی ہے۔ اسی طرح جو موت کو یاد نہیں کرتے، دنیا میں مشغول ہے، دنیا میں جو ہے ملوث ہو گئے ہیں، تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توبہ کی توفیق چاہتے ہیں، اس کے توبہ کی توفیق چھین لیتا۔ اسی طرح جو ہے لذت نفس میں چلے جاتے ہیں، نفس میں
اور آگے فرماتے ہیں کہ وہ عبادت میں اور رزق میں غنی ہوگی. تو حاضرین کرام موت کو یاد کرنا چاہیے. موت جو ہے اب دیکھیے ہر انسان کا انتقال ہوتا تو انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف جانے والے. حاضرین کرام راجعون لوٹنا ہے ہم کو اللہ کے پاس جانا ہے. اللہ قرآن میں فرما رہا سورہ زلزال میں فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. اللہ تعالیٰ رائی کے برابر بھی نیکی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا, رائی کے برابر بھی برائی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا. تو حضرت کرام توجہ فرمائیے کہ موت کو جو ہے کثرت سے آپ یاد کریے, دعا کرتے رہیے. اللہم انس وحشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم. قرآن میں جب مکمل ہو جاتا تو آخری جو ہم ختم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ اللہ میری موت اچھی ہو, میرے قبر میں راحت ہو, سکون ہو. آپ کو بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر تم پر قبر کا عذاب ظاہر ہو جاتا, روایت میں آتا ہے قبر کا عذاب تم پر ظاہر ہو جاتا تو تم اپنے گھر چھوڑ کر جو ہے جنگلوں میں رک جاتے. ایسا توجہ فرمائیں حضرات کرام, قبر کی پہلی رات. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں کا جو ہستا ہے اور وہاں کا جو سانپ ہے, ہستے کے تعلق سے ہے ایک بار ہسا تو جو ہے 70 سال تک جو ہے اس کو تکلیف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں اور جب موت کا وقت آتا